السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر جو مویشی منڈی لگی ہے اس کی اب کیا صورتحال ہے۔ یہ مویشی منڈی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے کراچی میں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر سے جانور لائے جاتے ہیں، اور کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے یہ ایک ہی جگہ پر اتنی بڑا انتظام جو ہے وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے، اور مختلف اقسام کے جانور وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جہاں آپ اپنی پسند کے مطابق جانور خرید کر اور جو ایک سنت ابراہیمی کا جو فریضہ ہے وہ آپ سر انجام دیتے ہیں۔ اس مویشی منڈی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی ہوئیں کہ وہاں جانا سیف ہے نہیں ہے، وہاں پر یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ تو واردات ہوئی ہے، وہاں آپ کیسے جائیں، راستے کیسے محفوظ ہیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ایشوز ہیں اس میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے مویشی منڈی کے ترجمان جناب یاور صاحب کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور رضا چاولہ صاحب، ان سے ہم مزید جانیں گے۔ السلام علیکم یاور صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر لائیو کال کا نمبر بھی آ رہا ہے۔ جناب یاور رضا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، مویشی منڈی اب کتنا سج گئی ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ یہ انتظام کیا گیا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے ہاٹ ٹاپک پہ، اس وقت سب سے زیادہ اگر ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے تو مویشی منڈی ہے۔ کراچی والے ایک ہر چیز کو ویلکم کرتے ہیں، تو مویشی منڈی کیونکہ اتنی آرگنائز مویشی منڈی کراچی میں ایک واحد منڈی ہے جس میں تمام تر سہولیات کے ساتھ کراچی والوں کے لیے لگائی جاتی ہے، اور بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، تو میں خوشی ہے کہ آپ نے اس پہ مجھے بریفنگ دینے کے لیے بلایا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ منڈی کتنی سیکیور ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے اس طرح کی جب بھی چیزیں آتی ہیں تو ہمیشہ جو ہے جس کے بارے میں بات ہو تو اسے تو ضرور بلانا چاہیے تاکہ وہ بتائیں اپنے حوالے سے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ہر دفعہ تو یہ مویشی منڈی جو ہے وہ سپر ہائی وے پہ لگتی تھی، اب اس دفعہ ناردرن بائی پاس پہ لگی ہے۔ وہ کہ ناردرن بائی پاس بھی کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں ہے جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، کراچی شہر کے سب لوگ جانتے ہیں اور وہاں اکثر جاتے بھی ہیں، اس طرف پکنک وغیرہ کے بھی پوائنٹس ہیں، اس طرف وہاں بھی جاتے رہتے ہیں، اور تیسر ٹاؤن کی اسکیم ہے وہاں اس طرف بھی جاتے ہیں۔ تو آپ کتنے ایریا پر یہ ہے، آپ کتنے جانور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اب اس وقت تک کتنے جانور پہنچ چکے ہیں وہاں پہ؟ اچھا، پہلا آپ کا کویشچن یہ ہے کہ پہلے یہ لگتی تھی سوراب گوٹ پہ، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں۔ سوراب گوٹ سے بھی پہلے لگتی تھی الآصف اسکوائر پہ، جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو اس 22 سال کے ٹینیور کے اندر یہ منڈی آ گئی سوراب گوٹ پہ آفٹر ٹول پلازا۔ اس کے بعد پھر آنورڈ آگے ہمیں نظر آیا کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، سوسائٹیز کو بہت پرابلم آ رہی تھی اس منڈی سے، تو یہ پچھلے لاسٹ 2 ایئرس سے اس کی پراپر پلاننگ کر کے ہم نے ایک جگہ ایکوائر کی، جس جگہ کی سراؤنڈنگ کو پوری طرح سے مانیٹر کیا گیا، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ الائن کیا گیا، اور اس کے اوپر ہم نے یہ منڈی کو اسٹیبلش کیا۔ یہ 700 ایکڑ کے اوپر یہ منڈی لگتی ہے۔ اس پہ آنے والے 3 سے 4 راستے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سوراب گوٹ پہ جب آپ آتے تھے تو ایک ہی راستہ ہوتا تھا، ٹریفک بلاک ہوتی، یہ تو اچھی بات ہے جی، تو 3 سے 4 راستوں میں بہتر ایکسیس ہے، بالکل بہت بہتر ایکسیس ہے۔ وہاں پہ پلانڈ سٹی ہے، یہ جس جگہ پہ منڈی لگائی گئی ہے وہاں پہ ڈبل روڈز ہیں، آپ پراپرلی وال سٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہم نے اس کو کلوزلی پوری طرح سے باؤنڈیڈ ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ آپ کو سیکیور انوائرمنٹ دیا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس 700 ایکڑ پہ لگنے والی منڈی سے کراچی والے، کراچی آئٹس اپنے عید الاضحیٰ کے جانوروں کی خریداری کر سکیں۔ 3 راستے لگتے ہیں اس کو تاکہ پبلک ڈسبرس ہو سکے، ٹریفک کا بلاک نہ بنے۔ کون کون سے راستے ہیں اس میں آپ ایک راستہ سرجانی سے آ سکتے ہیں، جو آپ کے ناظم آباد سے سرجانی سے بہت بڑی آبادی ہے، وہاں بہت بڑی آبادی۔ پھر آپ گلشن سینٹرل اور ویسٹ بالکل ایسے گلشن معمار سے آ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ناردرن بائی پاس سپر ہائی وے سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 آپ کے پاس ایسے راستے ہیں جو کہ کراچی والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی، اس کی سیکیورٹی کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا پورا ساتھ ہے۔ اس کے اندر رینجرز کی ایک یونٹ ڈپلائڈ ہے پوری، آپ کے پاس سندھ پولیس کے رضاکار، سندھ پولیس کے SRB کے جوان، سندھ پولیس کے تینوں تھانوں کے جوان، IG صاحب خود اس پہ انوالو ہیں، ان کا بڑا کنسنٹریشن ہے اس کے اوپر کہ یہ منڈی کراچی والوں کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کی سیکیور ہو، بہت بہتر طریقے سے انتظامات ہوں۔ اچھا، ویسے یہ بتائیے کہ جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، جو تحفظ کا احساس ہے، وہ تو ویسے پورے شہر میں ہی کہیں نہیں ہے۔ لوگ گھر کے اندر بھی بیٹھے ہیں تب بھی وہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، گھروں میں بھی گھس کے وارداتیں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ آلموسٹ آپ سیف نہیں ہے۔ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ تو پتہ چلا وہاں پہ کہیں کھانے کے لیے رکے تو وہاں پہ، تو وہاں کے حوالے سے بھی کچھ وارداتوں کی بھی ایسی اطلاع تھی، وہ کیا تھی؟ اچھا، سب رومرز ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کراچی والوں کو جب بھی کوئی ایسی بڑی چیز، بڑا اوکیزن، کیونکہ آپ کا پروگرام اکانومی سے اور اکنامکس کے اوپر آپ کا سبجیکٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی اکنامکس بتا۔ ضرور ضرور ضرور۔ آپ 2021 کا سینسس اٹھا کے دیکھیں
تو پاکستان میں جو ذبح، جو سیکریفائز، جو یہ قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ پہ، 2021 کا سینسس کہتا ہے کہ 90 لاکھ جانوروں کی پاکستان میں قربانی ہوئی. 90 لاکھ جانوروں کی قربانی کا مقصد ہے کہ اس وقت کی میں 2021 کا سینسس جب ڈالر کا پرائس کیا تھا، تب آپ کے پاس 400 ارب روپے کا ٹرانزیکشن اس ایک 15 دن کے اندر ہوتا ہے کہ لوگوں کی خریداری آخری کے 15 دن میں ہوتی ہے، جو کہ اس سال 2023 کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینسس آپ کو 700 ارب روپے کا اکانومی کو بوسٹ دے گا صرف اس قربانی عید الاضحیٰ سے. جہاں یہ سنت ابراہیمی ہے وہیں یہ اکانومی کا پہیہ چلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے اور اس کو اچھا اب جب اتنا بڑا اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے تو اس کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا کو کراچی والوں کے جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو اس طرح کے نیگیٹو بہت سی لوگ ہیں جو کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں منڈی بہت خراب ہو گئی، بہت جھوٹی خبریں پھیلائیں. آپ کہیں کہ بے شک لیاری کے اندر کوئی سنیچ ہوا تو اسے بولا وہ جا رہے تھے منڈی تو وہ سنیچنگ ہو گئی. اس سے ہوگا کیا؟ آپ نے تباہ کر دیا. آج یہ جتنے لوگ سرگودا سے، پنجاب سے، بلوچستان سے آ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے. تو کیا آپ کراچی آئٹس جن کو آج 15-20 لاکھ جانوروں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لینے کے لیے ہر گاڑی لے کے سانگڑ جایا کریں گے، پنجاب جائیں گے، کیا یہ فیولنگ بھریں گے؟ تو یہ آپ کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، پورا سال جانوروں کو پالتے ہیں تاکہ آپ کراچی آئٹس کے پاس لے کر آتے ہیں. ان کو سب کو پتا ہوتا ہے پورا سال اس نے 10 جانور پالے کہ میں کراچی لے کے جاؤں گا، میرے پورے سال کا راشن چلے گا. اچھا اس سے میں آپ کو ایک اور اکانومی میں چیز بتاؤں کہ جب آپ 700 ارب روپے کی تو آپ نے سیکریفائس کر دی، اس کے بعد اس کی کھالیں خرید لی پاکستان ٹینرز ایسوسیشن نے. اس پاکستان ٹینر ایسوسیشن نے آگے بیچی لیدر گارمنٹ ایکسپورٹس والوں کو. آپ کے لیدر گارمنٹ ایکسپورٹ پاکستان کا 2.5 بلین US ڈالر کا امپیکٹ آتا ہے، 2.5 بلین US ڈالر کا. اور اگر آپ پاکستان لیدر گارمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم جو اپنے سارے سال کی ایکسپورٹ ہے اس کا 30% ہم اس سیکریفائس سے کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، جس سے پورے دنیا کے اندر پاکستان موومنٹ ہوتی ہے اور اس سے ریمیٹنس آتا ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک نارمل ایک ذبح، یہ آپ کا عید الاضحیٰ کا فنکشن، لیکن آپ کی اکانومی کا پہیہ چلانا بہت بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے. ہر گھر تک کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں اندازہ؟ اچھا دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے 12 لاکھ جانوروں کی خرید و فروخت ہے. اس کے لیے جو لوگ جانور بیپاری لے کر آتے ہیں گاؤں دیہات سے، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے، کہ سانگڑ سے بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، سبی سے بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ نے بلوچستان میں خزدار سے بھی لے، یہ کوئی 50,000 لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے ایک آرگنائز شہر تیار کرتے ہیں جہاں پہ ان کے کھانے پینے، رہائش، ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، وہاں پانی کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہاں بجلی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ واحد منڈی ہے جس کے اندر ہیلتھ، کیونکہ ہیلتھ بھی آپ کا ٹاپک ہے، کہ وہاں پہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز موجود ہیں، ویٹرین ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ہیومن ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. جانور آنے سے پہلے معائنہ ہو رہا ہے ان کا، پہلے معائنہ ہوگا. جیسے مارشلنگ ایریا میں آئے گا، ڈاکٹر اپنی سلپ دے گا، ڈاکومنٹ سائن کرے گا، اس کے بعد وہ کمپیوٹرائز سلپ بنے گی کہ یہ بیپاری، اس کی آئی ڈی یہ ہے. یہ سارا آٹومائز ہے. یہ واحد منڈی ہے جو آٹومیشن کے اوپر ہے. آپ وہاں پہ کسی بیپاری سے آ کے کوئی جانور خریدیں گے تو اس بیپاری کی پراپر منڈی کی آئی ڈی ہوگی. ہمیں یہ تک پتا ہوگا کہ آج اس کے پاس 50 جانوروں کے ساتھ آیا تھا اور آج یہ 10 جانور بیچ چکا ہے. آج کی تاریخ میں اس کے بعد 40 جانور موجود ہونے چاہیے. اچھا ریئل ٹائم میں آپ کے پاس ریئل ٹائم ہمارے پاس اپڈیٹڈ ہے. اس کی پاس ہی بنے گا، اس کو انٹری ملنی، کیونکہ اس کو کمپیوٹرائز پانی ملتا ہے. جب وہ صبح میں آتا ہے، اس کا کارڈ کو چیک کرتا ہے، اسکین مارتا ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس 10 جانور ہیں. اچھا اس کے حساب سے پھر اس کو پانی دے دیں، کیونکہ ہم نے بڑے جانور پہ 20 لیٹر پانی، چھوٹے جانور پہ 3 لیٹر پانی اس کو پرووائڈ کرنا ہے ڈیلی. تو ایسا نہیں کہ اس کے جانور ہے نہیں، وہ پانی لیے جا رہا اور اسے نہا رہا ہے. رائٹ. تو یہ تو بڑا زبردست بات کی. اچھا یہ بتائیے کہ اگر لوگ پیسے نہ ساتھ لے کے جائیں تو وہاں پہ بھی انتظام ہے کوئی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اس منڈی میں بھر کے نہ جائیں، ہاں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کارڈ لے کے جانا ہے، آپ کو آن لائن جانا ہے، آپ کو بینک سے ڈیمانڈ ڈرافٹ لے کے جانا ہے، آپ کو پے آرڈر لے کے جانا ہے. آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے پاس بینکنگ فیسلٹی ہے، آپ کے پاس موبائل ATM وینز ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ کیش نہ لے کے جائیں، کیش ٹرانسفر کرنا ہے، آن لائن دینا ہے، ATM ٹرانسفر دینا ہے. ہر بیپاری کے پاس اکاؤنٹ ہوگا. اچھا آپ منڈی میں آتے ہیں، آپ اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ آئے چک 47 جھمرا سے، کہاں سے اٹھ کے آئے آپ اپنے آئی ڈی کے اوپر ایک 5 منٹ میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ہم نے یہ فیسلٹی وہاں پہ دی ہے. آپ ہر بیپاری کے پاس اس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا. نہیں ہوگا آپ اسے کہیں گے اپنے بینک اکاؤنٹ لو، میں بھی تمہیں ٹرانسفر کر دیتا ہوں.
تو بینک کی فیسلٹی دے رہا ہے کہ کوئی آپ کو ریفرنس نہیں چاہیے, کوئی آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے, جسٹ آن یور NIC آپ کو بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ پارکنگ کے حوالے سے کیا انتظام ہے؟ اچھا, پارکنگ کی بات ایسا ہے کہ لوگوں کو دور دور تک نہیں پارکنگ کی دیکھیں, دور دور تک چلنے کے جو سوال ہے, 700 ایکڑ پہ منڈی لگی ہوئی ہے. اس میں آپ کے پاس VIP پاسز بھی ہیں, جو لوگ گاڑیوں پہ اندر موو کرنا چاہتے ہیں, جو بائکس کو اندر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ پورا مہینہ کے لیے ایک ہی پاس ان کا بنتا ہے. جبکہ پارکنگ کے لیے پراپر CCTV کیمراز کے ساتھ آپ کے پاس سیکیورٹی سرویلنس کے ساتھ پارکنگز اویلیبل ہیں, جو اپنی گاڑیاں پراپر طریقے سے پارک کر کے سیکیور انوائرمنٹ میں آپ منڈی میں جا سکتے ہیں. رائٹ. اور جیسے آپ نے اکنامک اس کی بات کی, تو ظاہر ہے کراچی شہر میں بھی آپ کوئی جانور لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, گاڑی بک ہوگی, پھر وہ ساتھ جائے گی, اس کے ساتھ ایک مزدور جائے گا, اور یہ والی بھی ساری چیزیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 50,000 لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں, سارا موومنٹ چل رہی ہے. آپ منڈی میں آئیں گے, میں تو خواہش ہوگی کہ آپ آئیں منڈی میں اور ہم آپ کو پوری طرح سے وزٹ کرائیں. وہاں ایک چھپرے والا بھی, اگر وہ کوئی گھاس بیچ رہا ہے یا کوئی وہ جانوروں کے زیور بیچ رہا ہے, یا کمرشل گاڑیوں والے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جانور خریدنے کے بعد لے کے جانا ہے, یہ سارا سرکل چلتا ہے. یہ کسی ایک کی وہ نہیں ہے, اس سے پوری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. کراچی کے اندر ایک الگ فضا قائم ہوتی ہے. رائٹ. تو اب یہ بتائیے کہ کتنے جانور آ چکے ہیں اور اس میں کون کون سے جانور آ چکے ہیں؟ دیکھیں آج کی تاریخ کے اندر اگر میں ابھی کے فگر بات کروں, کیونکہ آٹومائز ہے ہماری ہر چیز, تو کوئی 40,000 پلس جانور کراچی کی منڈی میں اتر چکے ہیں, اور لائنز لگی ہوئی ہیں اس وقت اتنی بھرپور ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کس طرح سے ٹرولے آ رہے ہیں جانوروں کے, اور اسپیڈ لگی ہوئی ہے, اور آپ اس پہ جانوروں کی بھرمار ہے اس وقت. صحیح. اور جانوروں میں کون کون سے جانور آ چکے ہیں؟ اچھا دیکھیں, زیادہ تر ابھی مال جو ہے نا, پنجاب کا مال آ رہا ہے, سندھ کا مال آ رہا ہے, اور آخری مومنٹ کے اوپر آپ کے پاس سارا مال یہاں سے آئے گا بلوچستان سے. یہ ان کی بھی ایک فیز وائز ہوتا ہے, کیونکہ آخری دنوں کے اندر آپ کے پاس سارا بلوچستان کا مال آ جائے گا. رائٹ. تو آپ یہ بتائیے کہ کراچی آئٹس کے لیے آپ ان کی اویئرنیس کے لیے کچھ پیغامات دینا چاہیں, ان کو کچھ گائیڈ. کراچی آئٹس کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ منڈی آپ کے پاس لگ چکی ہے, اور یہ واحد منڈی ہے جہاں پہ آپ کو ہیلتھ کے تمام اسپیکٹس کے ساتھ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں کانگو وائرس اور یہ نیرو کے نام کی یہ تمام ویکسینز ہم نے پرووائڈ کی ہیں, اسپریز ہو رہے ہیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں. وہاں پہ VIP بلاکس ہیں, وہاں ڈفرینٹ ہم نے بچوں کے لیے فوڈ اسٹریٹ بنائی ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ڈیولپ کی ہیں, کوئی پلے ایریاز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بنایا ہے, اور اس وقت بالکل آپ بے دھڑک ہو کے سیکیور انوائرمنٹ میں آئیں آپ. رائٹ. اور اس میں جو فیسلٹیز ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ فوڈ کارنر بھی ہے, اور ٹائمنگ اس کی اوپن ہے, 24 گھنٹے کی منڈی ہے یہ, 24 آورس کی. آپ کو یہ نہیں کہ منڈی کی بتی لائٹس بند ہو جائیں گی, تو یہ واحد منڈی ہے جو 24 آور منڈی ہے پورے کراچی میں. رائٹ. اور اس میں فیسلیٹیشن میں کن کن اداروں کا رول ہے اس میں؟ دیکھیں اس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ ہیں, اس میں تمام یونین کاؤنسلز ہمارے ساتھ ہیں, لوکل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ تمام یہ سب دس آل از اے ٹیم ورک. ہیلتھ کے اندر میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ قاسم سمرو صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, وہاں پہ ہم موبائل یونٹس کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, موبائل یونٹ وہاں پہ آئے گا؟ جی موبائل یونٹ ہیلتھ کا, اور انہوں نے ہمیں کمٹ کیا کہ بالکل جی ہم آپ کو بائی ٹیوزڈے انشاءاللہ ہمیں وہاں سے مل جائے گا. تو اس کا کیا پرپز ہے, اور اس میں کیا فیسلیٹیشن؟ دیکھیں وہ بھی فیسلیٹیشن اسی لیے جنرل چیک اپ ہوگا آپ کے پاس, یہ جو 40-50 ہزار بیماری آ کے رہ رہے ہیں, فرسٹ ایڈ اس میں ہوگی, ڈاکٹر اویلیبل ہوگا. تو اس میں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اسی طرح لا انفورسمنٹ والوں کا, لوکل گورنمنٹ کا, جو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اس میں اکانومک کے پوائنٹ آف ویو سے ہی میں اس میں اور مزید بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پورے سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں, ظاہر بزنس کمیونٹی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے خاصی. تو اس میں اور کیا اپارچونیٹیز آپ دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں اس کو ان فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ہم ایک فیسٹیول کا درجہ دیں, اس کے بعد دنیا سے اس کو ایک B2B میٹنگز کا درجہ دیں. آپ کے پاس UAE سے پورا آپ کا مڈل ایسٹ, پاکستان سے, ایران جو ہے وہ آپ سے پاکستان سے میٹ کا بزنس کرتا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم ان سب کو انوائٹ کریں, تمام کمرشل کاؤنسلرز کو, تمام وہاں سے آنے والے جو بڑے امپورٹرز ہیں ان کو یہاں انوائٹ کریں, ان کو اپنی منڈی دکھائیں, ان کو کہیں کہ یہاں دیکھیں طرح طرح کے اونٹ ہیں, یہاں طرح طرح کے بیل ہیں, یا طرح طرح کے بکرے ہیں, یا فیٹنگ کے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی B2B میٹنگز کرائیں. ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, اس سے ہمارے پورے سال کا بزنس بڑھ سکتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس UAE سے آنے والے ان اونٹوں کے لیے کالے اونٹ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس آپ اس منڈی میں آئیے, آپ کو کالے اونٹ بھی ملیں گے, آپ کو سفید اونٹ بھی ملیں گے, تو وہ ایک بزنس کو ہم
پروموٹ کر سکتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس پہ کام کریں, نہ کہ ہم آپس میں یہ رومرز پھیلا کے پروپیگنڈا کر کے اس کو خراب کریں. آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ اس بات پہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی نیگیٹیوٹی پوری دنیا میں, جیسے آپ نے بتایا کہ پورے کراچی کے اندر کہیں نہ کہیں سیکورٹی ایشوز ہوں گے, لیکن آپ اپنے ہی شہر کی, آپ کا شہر اس سے اکانومی کا پہیہ چلے گا. آپ اس کو برباد کرنے کی بجائے انٹرنیشنل مارکیٹ سے لوگوں کو بلائیں. ہو بھی سکتا ہے, مطلب اتنے بڑے ظاہر ہے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے, اتنا زیادہ نہیں, چلے کچھ اگر وارداتیں ہو بھی جاتی ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ سیف نہیں ہے, وہاں پہ کر رہی ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, اس کو چیزوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. رائٹ. اور یہ بہت زبردست بات کی آپ نے کہ اس طرح سے انٹرنیشنل جو لوگ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو لانا ہے آپ کو, یہاں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے مارکیٹ کو بھی. آپ ماشاء اللہ خاصا تجربہ ہے آپ کا مویشی منڈی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے بھی خاص طور پہ, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں چیزوں میں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا اور امپروو ہونا چاہیے؟ آپ تو کراچی میں بیٹھیں, لیکن پورے پاکستان میں مویشی منڈیاں لگتی ہیں, لیکن ہم نے ویسے نہیں دیکھا کہ اتنا آرگنائز یا اس طرح سے کسی کی پروجیکشن آئے اور پتہ چلے کہ جی بہت بڑا ارینجمنٹ اس طرح کا ہوا ہے. تو آپ کو پورا پاکستان بلکہ اسپیشلی آپ کو سنے گا, آپ ان کو بھی کچھ ایڈوائس دیں, ان کو بھی مشورہ دیں. دیکھیں کیسے مینیج کرتے ہیں سب. میں سر بتاؤں آپ کو کہ آپ کا بالکل اچھا کویشچن ہے, اور آپ اکانومی سے کے ارد گرد گھوم رہا ہے سب چیزیں. اگر میں نے لوکل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے بھی, ویسے بھی میں نے ان سے ہی کہا کہ آپ ایک اینول بیسس پہ ایک جگہ الوکیٹ کر دیں اور اس کو پراپر آرگنائز بنائیں. یہاں سے دیکھیں آپ ایک ایگریکلچر اور فارمنگ کنٹری ہیں, تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے آپ اس کو اچھا پروموٹ کرتے ہیں, آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے جو آپ کا نہیں ہوتا. جس چیز کے اندر آپ رچ ہیں اس چیز کو دنیا کو دکھائیں. ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, ہم اس چیز میں تو آگے ہیں, تو وائی ناٹ کہ ہم دنیا کو کہیں کہ تمہیں کہیں میٹ کا بزنس کرنا ہے, کہیں فیٹنگ کے جانوروں کا بزنس کرنا ہے, کوئی فیڈ تمہیں چاہیے, تمہیں ایگریکلچر میں ان کے مطابق کوئی چیز چاہیے, ہم تمہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہم ایکسپورٹ ریمیٹنس ایک بزنس ہم بنا سکتے ہیں, اور ہمارے کراچی آئٹس میں یہ پوٹینشیل ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ سے بائرس کو تلاش کر سکتے ہیں. ان فیوچر اگرچہ ہمارے پاس پراپر سال کے لیے کوئی جگہ الوکیٹ ہو جاتی ہے, سندھ گورنمنٹ ہمیں دے دیتی ہے کہ بھئی آپ اس جگہ کو ڈیولپ کر دیں, تو پورا سال اس میں بائرز آئیں گے. آج آپ کا پرابلم کیا ہے, عمان سے جو آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یار مجھے ابھی کہاں بھاولپور جا کے اونٹ کا بزنس کے لیے کسی سے بات کرنی پڑے گی کہ مجھے کوئی 2000 اونٹ چاہیے. جب اس کو پتا ہوگا کہ کراچی میں ایک سیکیور انوائرمنٹ میں ایک پراپر جگہ ہے جہاں پہ میں جا کے آرڈرز بڑے پلیس ریلائبل کانٹیکٹ بھی مل جائے, ریلائبل کانٹیکٹ ہے, آپ آئیں اور آپ کو پتہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے نا. ابھی آپ چائنا میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک کی مارکیٹ کے لیے شینزن جانا پڑے گا, آپ کو پتہ ہے باقی پروڈکٹس کے لیے مجھے گونزو جانا پڑے گا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ساری مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی جگہ اینول اس کے اوپر ڈیولپ کر دی جائے. تو اس پہ کوئی آپ نے بات کی چیف منسٹر سے؟ ابھی اس پہ ہم نے انیشیٹ کر رہے ہیں, اور پیچھے بورڈ کو بھی کہا ہے کہ ہم لکھیں ان کو اور بتائیں کہ ہمیں ایسی جگہ الوکیٹ کی جائے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ نیکسٹ ود ان 1 year اور 2 years ہم اس پہ پہنچ جائیں گے. رائٹ. اور جنرل پبلک کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی کافی انٹریکشن ہوتا ہے, وہاں میڈیا کے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان کی فیسلیٹیشن کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ سر میڈیا کے لیے ہر طرح کی فیسلٹی ہے, جو ایک گھر پہ جو ایک اچھی انوائرمنٹ میں, کیونکہ میڈیا ہمارے لیے, میرے لیے تو سب سے اوپر میڈیا ہے. دا ریزن از کہ اس کے پیچھے اس اکانومی کے پہیے کو چلانے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طرح سے آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط میسیجز سن رہے ہیں, وائس نوٹس کوئی ڈال دیتا ہے, اس کو کون نگیٹ کرے گا؟ وہ میڈیا کرے گا, مین اسٹریم کرے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب آپ آئیں گے وہاں پہ, آپ خود ہی فزیکلی وزٹ کریں گے, آپ ایک راستے سے چل کے آئیں گے, آپ کہیں گے اچھا یار میں اتنے بڑے اکوپمنٹس کے ساتھ بھی آیا ہوں, مجھے کسی نے روکا نہیں ہے, مجھے ہر جگہ نظر آیا کہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی اتنی پوسٹ کے اوپر رینجرز کھڑی ہے, کراچی پولیس کھڑی ہوئی ہے, تو آپ خود یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی بہت سیکیور انوائرمنٹ ہے, اٹس اے گڈ پلیس. آپ کسی اور جگہ جائیں گے, منڈی میں خریداری کریں گے, وہاں کوئی ڈسپیوٹ بن جائے گا کہ کوئی غلط جانور آپ کو دے دیا جائے گا, تو آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے. یہ واحد منڈی ہے جو آپ کو آپ کے پیسے ریٹرن کیے جاتے ہیں, کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی غلط دے دیا, ہم بیپاری کو چلان بھی کرتے ہیں, اس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں, اس کو منڈی سے باہر بھی کرتے ہیں. ٹرانزیکشن کی ایک مطلب سیکیور ایشورنس ہے اس کی, بالکل ہر چیز کی ایشورنس ہے. رائٹ. ورنہ ایسے واقعات شہر کے اندر ہوئے ہیں, بہت ہیں, لوگ جانور ایسے خریدتے ہیں, لینا دینا. اور آپ شہر کے اندر کی منڈیوں کو نگیٹ کریں گے تو ہی تو آپ کے گلی محلے صاف ستھرے رہیں گے, ورنہ تو یہ جو آپ بیماریاں سمجھتے ہیں, یہ تو ان کو کوئی بھی نہ میڈیکل چیک اپ ہے نہ کچھ ہے, اور وہ آپ کی گلی محلے کے اندر آ کے خریداری کر رہے ہیں, آپ ان کو نگیٹ کریں. رائٹ. ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, بس لاسٹ ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟
بس یہ کہ کراچی والوں کے لیے منڈی لگائی ہے اور بہت مزیدار منڈی ہے. ابھی لاسٹ سیٹرڈے نائٹ سنڈے نائٹ ویکینڈ بچوں نے بہت انجوائے کیا. میں سارے کراچی وائٹس کو انوائٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو انفوٹینمنٹ بھی دیں, انفارمیشن بھی ملے ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. یاورزا چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور ترجمان تھے مویشی منڈی کے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتا دیں.